انسان سے ایک مسلمان کی حیثیت سے جو کام سرزد ہوتے رہتے ہیں یا ہونے چاہیے وہ 5 قسم کے ہیں۔ واجب، اس کا دوسرا نام ہماری فقہ کی زبان میں فرض۔ ہمارے ہاں فرض اور واجب کا ایک مطلب ہے، اہل سنت کے فقہاء فرض کا اور مطلب لیتے ہیں، واجب کا مطلب اور لیتے ہیں۔ ہمارے ہاں فرض اور واجب ایک ہے، 5 وقت کی نماز کو ہم فرض بھی کہتے ہیں، واجب بھی کہتے ہیں۔ دوسرا مستحب، مستحب بھی کہتے ہیں، مندوب بھی کہتے ہیں، نافلہ بھی کہتے ہیں۔ جیسے 5 وقت کی نماز 17 رکعت واجب ہے تو 2 17 34 رکعت یہ مستحب ہے، نافلہ ہے اور مندوب بھی کہلاتا ہے۔ تیسرا حرام، حرام غیبت حرام ہے، سود خوری حرام ہے، زنا حرام ہے، رشوت حرام ہے وغیرہ وغیرہ، جس کو ترک کرنا ضروری ہو اور جو مرتکب ہو وہ خدا کی طرف سے سزا کا جو ہے نا وہ حقدار بنتا ہو، یعنی خدا چاہے تو معاف کرے لیکن خدا سزا دے سکتا ہے، اگر سزا دے کسی کو احتجاج کا حق نہیں پہنچتا۔ حرام کا مطلب یہ ہوتا ہے، یعنی مکروہ، مکروہ کا مطلب یہ ہے کہ نہ کرنا بہتر ہے، کرو تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ البتہ یہ بات ضرور ہے بہت سارے مکروہ کام ہیں یعنی آخرت میں سزا نہیں ملے گی، اس کی وجہ سے دنیا میں اس کے نقصانات ہوتے ہیں۔ جیسے جو پانی دھوپ میں گرم ہو گیا ہو اس سے غسل کرنا مکروہ ہے، کہتے ہیں لأنہ یوجب البرص، یہ دھوپ میں جو پانی گرم ہوتا ہے اس سے غسل وضو کرنے سے برص کی بیماری کا خطرہ ہوتا ہے۔ یہ جو سفید سفید داغ، مشہور یہ ہے کہ وہ ریگولر جو ہے نا وہ مچھلی اور دودھ ایک ساتھ استعمال کرنے سے بھی اس بیماری کا خطرہ ہے۔ لا تاکل السمکۃ وتشرب اللبن، یہ کہاوت بھی ہے، دودھ اور مچھلی ان دونوں کو ایک ساتھ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ 5واں وہ ہے کہ جس کا کرنا نہ کرنا برابر ہو۔ اب یہ خطاب کے دوران میں اپنا ہاتھ ہلاتا ہوں، ٹھیک ہے جی، ہاتھ ہلانا نہ ہلانا یہ برابر ہے، نہ واجب ہے، نہ مستحب ہے، نہ حرام ہے، نہ مکروہ ہے، بلکہ مباح ہے، مباح ہے۔ اچھا، یہ قرآن میں بھی اور سنت میں بھی، اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں بھی اور محمد و آل محمد کی معتبر اور مستند روایات میں بھی جو کام فقہی اعتبار سے واجب نہیں ہے ان کی اہمیت کے پیش نظر ان کے لیے واجب کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ میں نے پڑھا امام حسین کی زیارت کے بارے میں کہ یہ واجب ہے۔ کیا یہ 5 وقت کی نماز کی طرح واجب ہے؟ جو نہیں جائے گا وہ گناہگار ہوگا، یعنی 5 وقت کی نماز کی طرف فرض ہے امام حسین کی زیارت۔ فوائد بہت ہیں، نہ جانے کی مذمت بھی ہے، لیکن 5 وقت کی نماز کی طرح، روزہ کی طرح، زکوٰۃ کی طرح فرض نہیں ہے۔ اس کو مستحب مؤکد، بہت زیادہ تاکید کے لیے، ایک مستحب کے لیے، مندوب کے لیے واجب کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح یہ غسل جمعہ، غسل جمعہ اس کے لیے بھی وہ بعض فقہاء کی تعبیر میں وہ لفظ واجب کا لفظ استعمال ہوا ہے، جبکہ مستحب مؤکد ہے غسل جمعہ۔ اور اکثر علماء کے نزدیک غسل جمعہ کے بعد آپ کو وضو کی بھی ضرورت نہیں ہے، اسی غسل جمعہ کے ساتھ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، بیت اللہ کا طواف بھی کر سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح بعض کام ہوتے ہیں کہ وہ اس کی وجہ سے بندہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہو جاتا، خدا کے منکر کی طرح، رسول کے منکر کی طرح، قیامت کے منکر کی طرح دائرہ اسلام سے خارج ہو کے وہ ناپاک اور کافر نہیں ہو جاتا، لیکن اس گناہ کی سنگینی کی وجہ سے اس کے لیے کفر کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس طرح غسل جمعہ کے لیے واجب کا لفظ استعمال ہوا ہے، سید الشہداء علیہ السلام کی زیارت کے لیے واجب کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح کچھ حرام کام کا مرتکب یا واجبات کو ترک کرنے والے کو قرآن میں بھی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی کافر کہا گیا ہے۔ من ترک الصلاۃ، یہ اہل سنت کے ہاں بھی ہے، ہمارے ہاں بھی ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو بغیر کسی شرعی عذر کے جان بوجھ کے نماز ترک کر دے فقد کفر۔ آپ کا کیا خیال ہے، وہ اس طرح کا کافر ہو جاتا ہے جس طرح یہ روس میں لوگ رہتے ہیں جو خدا کا منکر ہیں،
ہاں عقل کی بھی منکر ہیں، روح کے بھی منکر ہیں، قبر، عذاب قبر، قیامت، ہاں اس طرح کا کافر ہے یہ نماز نہ پڑھنے والا۔ ہاں اگر اس کا یہ عقیدہ ہو کہ اسلام میں نماز فرض ہی نہیں ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو کہتا ہے، لیکن کہتے ہیں نہیں اسلام میں نماز فرض نہیں ہے، روزہ فرض نہیں ہے، زکوٰۃ فرض نہیں ہے، خمس فرض نہیں ہے، حج فرض نہیں ہے، اس کے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ وہ اسی طرح کافر ہوگا جس طرح خدا کا منکر کافر ہوتا ہے، جس طرح اہل بیت اطہار کا دشمن کافر ہوتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے، تارک الصلاۃ کافر ہوتا ہے یا گناہگار ہوتا ہے؟ منکر صلاۃ کافر ہوتا ہے، تارک الصلاۃ گناہگار ہوتا ہے، اور کوئی معمولی گناہگار بھی نہیں ہوتا، پرلے درجے کا جو ہے نا وہ خطرناک گناہگار ہوتا ہے، اور بعض اوقات ترک صلاۃ کے نتیجے میں جہنم جا سکتا ہے۔ خدا نے قرآن میں غالباً سورہ رعد میں ہے، جنتی دوزخیوں سے پوچھیں گے بھئی تم کس جرم میں جہنم میں ڈال دیے گئے ہو؟ وہ جواب میں کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم تارک الصلاۃ تھے۔